تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ سرزمین بابل پر سحر اور جادوگری اپنے کمال کو پہنچ چکی تھی اور لوگوں کی پریشانی اور تکلیف کا باعث بن چکی تھی۔ خدا نے 2 فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اسے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں۔ احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگ آپ کے ملک میں سحر و جادو کا عمل کرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ تمام تحریریں اور اوراق جمع کر کے ایک مخصوص جگہ پر رکھ دو۔ انہیں محفوظ رکھنا شاید اس بنا پر تھا کہ ان میں سحر و جادو کو باطل کرنے کے لیے مفید مطالب بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے رحلت کے بعد کچھ لوگوں نے انہی تحریروں کو باہر نکالا اور جادو کی ترویج شروع کر دی۔ بعض نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور کہنے لگے کہ سلیمان بالکل پیغمبر نہ تھے بلکہ وہ اسی سحر اور جادو کی مدد سے ان کے ملک پر قابض تھے۔ بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے بھی ان کی پیروی کی اور جادوگری کے بہت زیادہ دلدادہ ہو گئے، یہاں تک کہ تورات سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ جب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہور فرمایا اور آیات قرآنی کے ذریعے خبر دی کہ سلیمان خدا کے پیغمبروں میں سے تھے، تو یہودیوں کے بعض علماء کہنے لگے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حیرت نہیں جو کہتا ہے کہ سلیمان پیغمبران خدا میں سے تھا جبکہ وہ تو جادوگر تھا۔ یہودیوں کی یہ گفتگو خدا کے ایک بزرگ پیغمبر پر تہمت و افترا تھی، یہاں تک کہ اس کا لازمی نتیجہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تکفیر تھا، کیونکہ ان کے کہنے کے مطابق تو سلیمان ایک جادوگر تھے اور غلط طور پر اپنے آپ کو پیغمبر کہتے تھے۔ قرآن انہیں جواب دیتا ہے کہ سلیمان ہرگز کافر نہ تھے بلکہ شیاطین اور لوگوں کو جادو سکھانے والے کافر ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ یہ شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور جو علم بابل شہر میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا۔ 598 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر کے شہر کو تباہ کرنے کے بعد یہودیوں کے عالم فاضل لوگوں کو قیدی بنا کر بابل میں قید کر دیا تھا۔ یہودیوں کے یہ عالم فاضل آپس میں دست و گریباں رہتے تھے اور اپنی کرامات اور جادو ٹونوں سے دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش میں وقت ضائع کیا کرتے تھے۔ قیدی بن کر بھی انہوں نے عبرت حاصل نہ کی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں ان کے پاس بھیجا، لیکن وہ فرشتوں سے بھی جادو ٹونے سیکھنے کی کوشش میں لگ گئے۔ ان کا قصہ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں ذکر کیا گیا ہے۔ تاریخی اور قدیم شہر بابل کے کھنڈرات میں وہ کنواں اب تک موجود ہے جس میں ایک روایت کے مطابق 2 فرشتے ہاروت اور ماروت لٹکے ہوئے ہیں۔ اس کنویں میں اب تک پانی موجود ہے اور کافی گہرا ہے۔ پتھر کا ٹکڑا پھینکیں تو کچھ وقت کے بعد پانی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کنواں بطور عبرت آج تک محفوظ رکھا ہوا ہے۔ بابل قدیم ملک کا نام ہے جو موجودہ نقشہ و جغرافیہ میں عراق عرب کہلاتا ہے، اور یہی نام اس ملک کے پایہ تخت کا بھی تھا۔ یہ شہر دریائے فرات کے کنارے واقع تھا، موجودہ بغداد سے کوئی 60 میل جنوب میں، وہیں جہاں آج حلہ کی آبادی ہے۔ یہ شہر بہت بڑا تھا، میلوں اس کا رقبہ تھا۔ قرآن کریم کے پارہ نمبر 1 رقوع 12 میں شہر بابل کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بندوں کی آزمائش کے لیے 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کو سحر کا علم دے کر بھیجا۔ یہی وہ کنواں بھی ہے جس کا متعلق کہا جاتا ہے کہ ان فرشتوں کو اس میں لٹکا کر سزا دی گئی ہے، اور وہ جادو جو بابل میں ہے 2 فرشتوں پر ہاروت اور ماروت پر اترا۔ ابن جریر، ابن کثیر اور در منصور وغیرہ تفاسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں اولاد آدم کے برے اعمال کے دفتر آسمان پر جانے لگے تو فرشتوں نے انسانوں کے بارے میں تحقیر آمیز کلمات کہے کہ یہ کیسے بندے ہیں جو اپنے مالک کے حقیقی کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے بنی آدم کے خمیر میں شہوت اور غصہ رکھا ہے، اس لیے ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ اگر تم میں یہی قوت شہویہ اور قوت غضبیہ رکھ دوں اور زمین پر اتار دوں تو تم بھی ایسے ہی گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے پروردگار، ہم ہرگز گناہوں کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا تم اپنے میں سے 2 کو منتخب کر لو۔ فرشتوں نے ہاروت اور ماروت کو، جو کمال عبادت میں مشہور و ممتاز تھے، منتخب کیا۔
اللہ تعالیٰ نے قوت شہویہ اور غضبیہ ان میں پیدا کر کے حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور لوگوں کے مقدمات کی سماعت کر کے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ نیز تاکید کی کہ شرک اور خون ناحق اور زنا اور شراب سے پرہیز کرنا۔ حسب ارشاد خداوندی دونوں فرشتے آسمان سے زمین پر اتر آئے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ صبح سے شام تک قضاء کے کام میں مصروف رہتے تھے، اور جب شام ہوتی تو اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلے جاتے۔ 1 مہینہ اسی حالت میں گزر گیا۔ یکایک امتحان خداوندی پیش آیا کہ زہرہ نامی خاتون جو حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھی کا مقدمہ پیش ہوا۔ یہ دونوں فرشتے اس عورت کے حسن و جمال کو دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گئے اور اسے پھسلانا شروع کر دیا۔ اس عورت نے انکار کیا اور کہا کہ جب تک تم بت پرستی اختیار نہ کرو، میرے خاوند کو قتل نہ کرو اور شراب نہ پیو، میں تمہارے پاس نہیں آ سکتی۔ دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ شرک اور قتل ناحق تو بہت بڑے گناہ ہیں، البتہ شراب پینا اس درجہ کی معصیت نہیں، اس لیے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ الغرض یہ اس عورت کے کہنے پر شراب پی گئے، پھر بت کو سجدہ کرایا، بعد ازاں شوہر کو قتل کروایا، پھر ان سے اسم اعظم سیکھا اور اسے پڑھا۔ ہاروت اور ماروت اسم اعظم بھول گئے، اس لیے آسمان پر نہ جا سکے۔ جب ہوش میں آئے تو نہایت نادم ہوئے اور حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر استغفار کی اور بارگاہ خداوندی میں شفاعت کے خواستگار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم آیا کہ عذاب تو ضرور ہوگا، لیکن اس قدر تخفیف کی جاتی ہے کہ تمہیں یہ اختیار ہے کہ دنیاوی اور اخروی عذاب میں سے جس کو چاہو پسند کر لو۔ فرشتوں نے دنیاوی عذاب کو سہل اور آسان سمجھا کہ جہاں کا عذاب تو کسی نہ کسی وقت منقطع ہو جائے گا، جبکہ آخرت کا عذاب دائمی ہوگا، لہٰذا انہوں نے آخرت کے دائمی عذاب کے مقابلے میں دنیا کا فانی عذاب قبول کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں الٹے لٹکائے گئے ہیں، اور اب وہیں ہر روز ان کو آگ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ محدثین فرماتے ہیں کہ اس بارے میں روایات مرفوعہ اور آثار صحابہ صحیح سندوں کے ساتھ اس کثرت سے آتے ہیں جن کا انکار ناممکن ہے۔ ہاروت و ماروت کے واقعے کو درست تسلیم کرتے ہوئے اس سلسلے میں عقلی اور نقلی اعتراضات کی توجیحات پیش کی گئی ہیں۔ بہرحال اس واقعے کا سرے سے انکار ناممکن ہے۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔